السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پہ جو احسان ہے اور جو آپ نے پوری انسانیت کو جو تحفہ دیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ قرآن پڑھیں اور احادیث کا مطالعہ کریں اور غور سے سوچیں تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ کتنی عظیم دولت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مراحل سے آپ گزرے، صحابہ کرام نے کیسی مصیبتیں جھیلیں، صرف اس لیے کہ ہم تک ایمان کی دولت کو پہنچایا جائے۔ تو ایمان کی دولت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ سب سے عظیم تحائف میں سے ایک تحفہ ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہ قطع فاصل ہے جو آدمی کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتی ہے، اور سب سے اہم ترین چیز آخرت میں اس شخص کے لیے جو ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام تر نعمتیں اسی کے لیے ہوں گی۔ ایمان کیسی دولت ہے کہ ایک آدمی انتہائی گناہگار ہے، اور ایسا گناہگار کہ اس نے زنا کیے ہیں، اس نے بدکاریاں کی ہیں، اس نے قتل کیے ہیں، اور ہر بت کے سامنے اس نے اپنے ماتھے کو ٹیکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، نہ ہی معاف کرتے ہیں بلکہ سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سرحد ہے، وہ عظیم سرحد کہ اس طرف آتے ہی پیچھے کے تمام گناہ معاف آتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نیک بندے کیا ہیں، پورے ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک آیت ہے کہ ہمارے وہ نیک بندے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تین باتیں نہیں، پہلے تو کئی آیتیں ہیں، اس آیت میں تین باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے بندے
جس کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا ہے، رحمان کے بندے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت میں تذکرہ ہے، وہ شرک نہیں کرتے، کسی دوسرے کو پکارتے نہیں ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے۔ یہ تین اللہ کے نیک بندے ان سے دور رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کوئی آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ میں سے اگر کوئی یہ اعمال کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کی آخرت تباہ برباد ہے، وہ دوزخ میں جلے گا اور ہمیشہ جلے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دوہرا عذاب، یضاعف یعنی بار بار عذاب، دوہرا عذاب، ڈبل عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اور ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، یخلد ہمیشہ۔ کیا کیا اس نے؟ شرک کیا، اس نے زنا کیا، اس نے قتل کیا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں اس نے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کفر، ابھی تو دیکھا دے کہ اہل ایمان بھی شروع کر دیے ہیں، اہل کفر تو اس میں ڈوبے ہوئے۔ کتنے بت ہیں جن کے آگے وہ ماتھے ٹیکتے ہیں، زنا عام ہے ان کے پاس، اور پھر قتل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تین کام اگر کوئی کرے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آج اہل ایمان بھی سن لیں کہ اخباروں میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں میں زنا عام ہو گیا ہے، یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر دوزخ سے یہ اعمال کرنے کے باوجود بھی دوزخ سے وہ لوگ بچائے جاتے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ الا من تاب، جو توبہ کی، وآمن، ایمان کفر سے دائرہ اسلام میں آیا، وعمل عملا صالحا، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نیک اعمال اس نے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سابقہ تمام ریکارڈ نہ ہی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے بلکہ تمام سابقہ ریکارڈ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بے انتہا معاف کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے کفر اور ایمان کے درمیان جو سرحد ہے، جو آدمی اس سرحد کو کراس کرتا ہے اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ کتنا عظیم تحفہ اللہ کے نبی نے انسانیت کے حوالے کیا۔ اے کافرو، تم نے بستیوں کو جلا دیا، اے کافرو تم نے زنا کے اڈے قائم کیے، آج بھی موت سے پہلے تمہیں ہم کہتے ہیں کہ توبہ کر لو اور اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ اور نیکیوں کی زندگی گزارو، تمہارے تمام سابقہ، تمہارا گجرات نیکیوں میں بدل جائے گا، تمہارا دلی نیکیوں میں بدل جائے گا، تمہارا منی پور، تمہارا ہر جگہ جو ہے نیکیوں میں بدل جائے گی، اس لیے کہ بس تمہارا کام یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھ لو اور دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ یہ ایمان کا تحفہ اللہ کے نبی نے اتنی مصیبتیں اٹھا کے ہمارے حوالے کی۔
حضرت گرامی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے چیخ کے کہا، ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا. پوچھا کہ کیوں ہلاک ہوا؟ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. پوچھا کہ کیوں ہلاک ہوا؟ اس نے کہا کہ آسمان کے نیچے ایسا کوئی گھناؤنا گناہ میں نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا. آسمان کے نیچے ایسا کوئی گھناؤنا گناہ میں نے نہیں چھوڑا، ہر گناہ کو میں نے کیا ہے. ہائے میری بخشش، ہائے میری بخشش. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی نے اسے کیا کہا. ہم کہتے ارے تو دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تو نے اسلام قبول کیا؟ تو اسلام قبول کر لے، یہ اسلام تیرے تمام گناہوں کی کفایت کر دے گا. سابقہ تمام گناہ، وہ ایتھنک کلینسنگ ہو یا انسانوں کا قتل عام ہو، زنا ہو صبح و شام، شراب خوری ہو صبح و شام، سب کچھ کیا، لیکن ایک مرحلے پہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس نے اس کلمہ توحید کو پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس نے نیک اعمال شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا یہ عمل تمام سابقہ گناہوں کو ٹھیک کر دے گا. آپ سورہ بروج میں پڑھیں گے. سورہ بروج میں اصحاب اخدود کی ایک قوم کا تذکرہ ہے. وہ ایک بستی تھی، وہ ایک علاقہ تھا، حکومت نجران کا علاقہ. وہاں پہ مسلمان رہتے تھے اور بہت مائنورٹی میں رہتے تھے، اور بادشاہ ظالم تھا، نصرانی تھا. اسے پسند نہیں تھا کہ کچھ لوگ مسلمان بھی ہوں ہماری ریاست میں. اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ دہکائی اور مسلمانوں کے سامنے دو آپشن رکھے، اسلام چھوڑ دو نہیں تو اس خندق میں کود جاؤ. اسلام چھوڑ دو، خندق میں کود جاؤ. ایسے حالات ابھی ہم پہ نہیں آئے ہیں. ہم کو ایسا گڑھا کھود کر مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ اسلام چھوڑو یا گڑھے میں کودو. کیسے حالات سے اسلام گزرا ہے آپ دیکھیے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. ایک کے بعد ایک آئے، بولے نہیں ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے. آگ کے گڑھے میں کودتے چلے گئے، آگ کے گڑھے میں کودتے چلے گئے، آگ کے گڑھے میں کودتے چلے گئے، یہاں تک کہ بستی مسلمانوں سے خالی ہو گئی. کیا واقعہ ہے، کیا منظر اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے کہ مسلمانوں تم تو بڑے مزے میں کھاتے پیتے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہو. تم سے پہلے مسلمانوں کی ایک بستی ہے، اسلام کی وجہ سے انہیں آگ میں کودنا پڑا. ذرا اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو، اللہ کو کیا صورت بتاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے جو ایمان کی سوغات دی ہے، اس ایمان کا تمہاری زندگی میں کیا مقام ہے؟ تم صرف شادیاں رچانے کے لیے آئے ہو، شادی خانوں کو سجانے کے لیے آئے ہو، دنیا کو سجانے کے لیے آئے ہو، یا تم کو دنیا میں بھیجا گیا کس لیے ہے؟ ایمان کی دولت کیا ہے؟ تو حضرت گرامی، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اس کے بعد پھر توبہ نہیں کرتے ہیں. توبہ کا ریڈر جمع لگا دیا اللہ نے. تم نے اتنا قتل عام کیا، پورے مسلمانوں کو ختم کیا، پھر بھی ایک چانس تم کو دیا جاتا ہے کہ توبہ کرو. ثم لم یتوبوا، اگر تم نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے کے بعد،
ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور خطرناک ترین عذاب ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہے۔ کچھ بھی کر لو، کتنا ہی گناہ کر لو، لیکن اگر تم نے اسلام کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تحفہ جو اللہ نے انسانیت کے حوالے کیا اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا کہ مسلمانوں زندہ رہو تو اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، جو انسانیت دوزخ کی طرف جا رہی ہے اسے پکڑ پکڑ کے دوزخ سے بچانے کے لیے تم کو کامن زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ کیا کھائے پیے چل دیے؟ تم میں اور دوسری قوموں میں کیا فرق ہے؟ دوسری قومیں بھی کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور تمہارا بھی وہی حال ہے۔ وہاں بھی شاندار شادیاں، تمہارے پاس بھی شاندار شادیاں، وہاں بھی شاندار مکانات، تمہارے پاس بھی شاندار مکانات، وہاں پہ سٹینڈرڈ آف لیونگ ویری ہائی، تمہارا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہت اونچا۔ فرق کیا ہے؟ تمہارے کندھوں پہ اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ میں یہ تحفہ تمہیں عطا کر رہا ہوں، انسانیت کو دوزخ سے بچاؤ جو تیزی سے دوزخ کی طرف گامزن ہے۔ تو حضرت گرامی، یہ عظیم تحفہ ہے ایمان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حوالے کیا ہے۔ ایمان لاؤ، تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آئیے کہ ایمان کی وجہ سے آدمی کی شخصیت میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کیسی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ ایمان کے بعد جو شخصیت نکھر جاتی ہے، جو شخصیت فروغ پاتی ہے، جو شخصیت کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ بے مثال ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 2 یا 3 کیفیات پہ آج گفتگو کریں گے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ واقعی ہمارا ایمان خالص ہے؟ تو ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ایمان کیا ہے؟ اس پہ ہم کو ذرا اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے کہ واقعی وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کیے ہیں، ان اڈلٹریٹڈ ایمان ہے جن کے سینوں میں، there is no adulteration، کوئی ظلم نہیں ہے، اس ایمان میں دنیا شامل نہیں ہے، اس ایمان میں خواہشات شامل نہیں ہیں، اس ایمان میں شرک شامل نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان کہنے کو تو ایمان ہے لیکن اڈلٹریٹڈ، اس میں خواہشات مل گئی، اس میں دنیا مل گئی، اس میں بیوی کی مسکراہٹ مل گئی، بچوں کا چین مل گیا، سب کچھ اس ایمان میں مل گیا، اور پھر بھی ہم ایمان والے۔ سوچیں آپ، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیے ہیں، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ آج ہلکی سی ایک ہوا آتی ہے، ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان اڈلٹریٹڈ ہے، اس میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، شامل ہو گئی ہے، اس میں سٹینڈرڈ آف لیونگ بنانے کی کیفیت شامل ہو گئی ہے، شاندار شادیاں کرنے کی خواہشات، زندگی کو سنوارنے کی خواہشات اس ایمان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان لہرا رہا ہے۔ تو ایمان کی
جو ٹھیٹ ایمان ہے، جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور جو ایمان کے واقعات قرآن مجید سے چھن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ایمان اگر کسی کے سینے میں ہو تو اس کا جو شخصیت بنتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، اس پہ ٹھہر گیا، تمام مخالفتوں کے باوجود اسی پہ ٹھہر گیا، اپنے ایمان پہ جمع رہا، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہے، کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہے۔ آج ایک واقعہ ہمارے چہرے کی رنگت بدل دے رہا ہے، دل کی کیفیات بدل جا رہی ہیں۔ کیا ایمان ہے؟ اس ایمان کے ساتھ کیا ہم نجات پا سکتے ہیں؟ ایسا ایمان جو آدمی کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دے، کوئی خوف نہ ہو، کتنا ہی ظالم حکمراں ہو، نو فیئر، کوئی ڈر نہیں، کتنا ہی طاقتور آدمی ہو، کوئی ڈر نہیں، کتنی ہی مصیبت آ جائے کوئی فکر نہیں۔ موت کا ڈر تو مومن کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو عام طور پہ آدمی کی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اوورال 3 طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ ایک اپنے سے طاقتور آدمی کا خوف، کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور زمین پہ سب سے طاقتور آدمی کون ہوتا ہے؟ حکمراں ہوتا ہے، سب سے طاقتور۔ اور دوسرا ہے مصیبتیں، جب آدمی پہ آتی ہیں مصیبتیں تو آدمی خوف کھا جاتا ہے۔ تیسرا، ہر آدمی موت سے ڈر رہا، اتنا ڈر رہا کہ کارپوریٹ ہاسپٹلز کروڑوں روپے کما رہے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے، اتنا ڈر رہا۔ مطلب یہ ہے، آپ جا کے دیکھیں کہ کارپوریٹ ہاسپٹلز میں زیادہ تر آمدنی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، جبکہ موت سے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو سب سے طاقتور آدمی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور ایک ایمان والا اس کو بھی کیئر نہیں کرتا، میں تو سے نہیں ڈرتا ہی نہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ نمرود اتنا قہار بادشاہ، بہت زیادہ ظالم بادشاہ، اس کے دربار میں ایک ایمان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے باپ، پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے سنہرے الفاظ میں قرآن مجید میں وہ واقعہ بیان کیا، مسلمانوں یہ تمہارے باپ کا ایمان ہے، اس نے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لایا، ہے تمہارے سینوں میں ایسا ایمان، یہ تمہارے باپ کا ایمان ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تم تک وہ خبر پہنچی ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ایک شخص نے جھگڑا کیا اپنے رب کے معاملے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ نمرود کے دربار کا واقعہ حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم کے سامنے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا واٹ سو گریٹ، یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو قتل کیا، ایک جس کی سولی کی سزا ہو گئی تھی، کہا کہ تم آزاد۔ دیکھو
میں نے بھی اسے زندگی دی اور اسے قتل کر دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فوری حضرت ابراہیم نہ ڈرے نہ گھبرائے، اس کی بادشاہت کا کوئی رعب ان پہ طاری نہیں ہوا۔ ارے میرا رب تو، میرا اللہ تو وہ ہے، یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر بتا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ بادشاہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا۔ یہ ایمان ہے۔ بادشاہ نو کھیر، طاقتور ترین آدمی، تو کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں۔ یہ ایمان کے ساتھ اہل ایمان کو زندہ رہنا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں واقعے کو بیان فرمایا۔ آج ایسی ڈر و خوف کی ہوائیں کہ ہر آدمی پریشان ہے، اور دین کا کام کرنے والے تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ بدل رہے ہیں، صبح ایک رنگ، شام ایک رنگ۔ دین کا کام، اسلام کا کام، اور یہ ایمان، تمہارے باپ کا ایمان تو یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کو چیلنج کیا۔ ایسے یہ ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت گرامی، ایک اور واقعہ، بادشاہ کے سامنے جب ایمان ٹھہرتا ہے تو بادشاہ مچل کے رہ جاتا ہے۔ وہ ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہم خالی ایک تقریر رہا تو ادھر تھر تھر کانپ رہے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک صرف کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا تھوڑا شادی خانے میں جا کے ذرا سکون مل رہا، کھانے پینے گئے تو تھوڑا کٹ جاتے، حقیقتوں سے اچھا سکون مل رہا، کھاتے پیتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مات دینے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا، لیکن ہوا ایسا کہ جادوگر ہار گئے۔ جو ہی جادوگر ہار گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جو سامنے شخصیت کھڑی ہوئی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد جو واقعہ ٹرن لیتا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، قاہر بادشاہ، جس نے ایک حکم پر مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایسا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ فرعون نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اچھا میری اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لائے؟ میری اجازت چاہیے تھی تمہیں اور اس سے پہلے تم ایمان لائے؟ اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ اچھا میرے مقابلے میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اب میرا فیصلہ سنو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور جو بھی دھڑ بچے گا اسے کھجور کے تنے پہ لٹکا دوں گا۔ اور اللہ اللہ کہہ رہے ہو، جب یہ فیصلہ نافذ ہوگا، جب پتہ چلے گا کہ میرا عذاب زیادہ شدید ہے یا تیرے اللہ کا عذاب، یا میں ہمیشہ رہنے والا ہوں یا تمہارا اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے یہ کہا اینا اشد عذابا وابقى۔ یہ فیصلہ صادر ہوا۔ فرعون کا دربار، اور بالکل جب ہی اسلام قبول کیے، ایمان دائرے ایمان میں آئے ہوئے جادوگر، کیا کیفیت ہے؟
اللہ نے اس واقعے کو کئی مقامات میں الگ الگ انداز سے بیان فرمایا تاکہ اہل ایمان ہمیشہ جب تک زندہ رہیں اس طرح کے ایمان کا مظاہرہ کریں، اس لیے بیان فرمایا۔ یہ ایسی شخصیت ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی کا خوف نہیں ہے، سب سے طاقتور آدمی کوئی خوف نہیں ہے۔ تو جادوگروں نے کہا، سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، فرعون کا چہرہ تمتما رہا ہے، سرخ ہو گیا ہے غصے سے۔ قالوا لن نؤثر لك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا۔ اے فرعون، جو بھی کرنا ہے کر لے، جو بولنا ہے بول لے، ہمارے سامنے جو ہدایت آئی ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اس کے بعد اور جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے بعد ہم تجھے ترجیح پریفرنس نہیں دے سکتے۔ We cannot give you the preference۔ لن نؤثرک، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہوں گے تم بڑے بادشاہ لیکن ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، اس ایک اللہ کی ہدایت اس سینے میں داخل ہو گئی ہے۔ کیا ایمان ہے یہ! ایمان ہر مومن کے سینے میں یہ ایمان ہو، اس کی لا خوف علیہم ولا یحزنون کی کیفیت اس کی شخصیت میں پیدا ہو۔ اس کے بعد کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور بڑے فیصلے کرائے، جو کرنا ہے کر لے رے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کر سکتا؟ صرف دنیا کی زندگی میں کچھ ستا سکتا، کچھ مار سکتا، that's all۔ تو کر کیا سکتا ہے؟ جو کرنا ہے کر لے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے۔ کیا ایمانی شخصیت ہے دوستو! بادشاہ مچل کے رہ جاتا ہے، الٹا کانپنے لگتا ہے، اس ایمان کے سامنے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کرنا ہے کر لے، ہدایت ہمارے سینے میں داخل ہو چکی ہے، اب ہم تیرے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کیفیت، یہ شخصیت ہمارے سینوں میں ایمان، ہم بولتے ہم مومن، ہم ایمان، ہم نماز، یہ کیفیت ہے ہمارے سینوں میں؟ ذرا جھانک کے دیکھیں تو اللہ کو کیا صورت بتائیں گے؟ بہت ایمان لے کے آئے، شادی خانوں کا ایمان، ولیموں کا ایمان، آرٹ آف لیونگ کا ایمان، یہ ایمان لے کے آئے میرے پاس۔ دیکھو ہم نے قرآن مجید میں کیسے ایمان کا تذکرہ کیا۔ تو ایمان جو ہے شخصیت کو نکھارتا ہے، اور ایسی شخصیت کسی سے خوف نہیں کھاتی۔ دوسرا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ میرا رزق کم نہ ہو جائے، لیکن مومن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ آدمی الٹا لٹک جائے، زیادہ رزق حاصل نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ دے، بس۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پہ نہ ہو۔ پورے چرند پرند انسان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ یہ کیا مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو؟ صبح و شام رزق کے ختم ہونے کا اندیشہ اور خوف طاری ہے۔ ایک مومن کو خوف نہیں ہوتا، ارے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کو محفوظ کر دیا ہے، اور صبح و شام وہ میرے رزق رسانی کا انتظام کر رہا ہے۔ ہر جاندار اسی کے رزق، ہر جاندار کے رزق کا انتظام وہی کر رہا ہے۔ تیسری جو اہم ترین ڈر اور خوف ہے، مصیبتیں آنے سے آدمی ڈرتا ہے۔ پریشانی آ گئی، ڈر گیا، حوصلے پست ہو گئے، ڈر گیا، یا پریشانیوں کے آنے کی وجہ سے
آدمی ڈر گیا، پہلے سے پلاننگ بناتا، یہ پریشانی نہیں آنا، یہ پریشانی نہیں آنا. ہر آدمی پریشانی کو نگاہ میں رکھے، یہ نہیں آنا بلکہ پلاننگ بناتا زندگی کی، پریشانی سے دور رہنا چاہتا. لیکن پریشانی تو اللہ تعالیٰ لانے والے ہیں. وہ بادشاہ ہو اس کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، وہ ایک پھٹیچر انسان ہو اس کی زندگی میں پریشانی، اپنی اپنی نوعیت کی پریشانیاں. اب اس وقت ہندوستان کا جو حکمراں ہے اس کی سب سے بڑی پریشانی 2024 ہے. کیا پریشانی؟ صبح شام نیند نہیں آ رہی ہے. ایک آٹو والا ہے، اس کی پریشانی کل مجھے اٹھوں تو میرے بچے بھوکے رہیں گے. ہر آدمی اپنی لیول کی پریشانی میں ہے. یہ پریشانی تو بڑی آسان ہے، وہ آرام سے سو جائے گا کہ صبح دیکھ لیا جائے گا، لیکن اس کو تو نیند نہیں آ رہی ہے. کیا پریشانی ہے؟ ایک مومن مشکلات کے بارے میں جو طرز فکر رکھتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے. کوئی ان دے گا، یہ ایم ایل اے مصیبت دے گا، یہ ایم پی مصیبت دے گا، یا یہ بادشاہ مصیبت دے گا، یہ کچھ بھی نہیں. جو بھی مصیبت ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. بالکل فائنل ایمان. مصیبت اللہ کی طرف سے. دنیا میں کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کر دے. مصیبت تو اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. کتنا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، میرا مالک مجھے بے انتہا چاہنے والا کچھ دیر کے لیے مجھے مصیبت دیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اگر اس کی برخلاف کہ یہ حکمران نے مجھے مصیبت دی، یہ شخص نے مجھے مصیبت دی، راتوں کی نیند غائب، اس کا بی پی بڑھ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، طبیعتیں خراب ہو جائیں گی. لیکن مومن کہتا ہے کہ نو، میرا اللہ ہے جو مجھے مصیبت دیا ہے. ڈر کی ایک آدمی جو ہے موت سے بہت ڈرتا ہے، اور یہ فطری بات بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ذریعے سے اس موت کے خوف کو بھی نکال دیا. مومن کے لیے کہا کہ تیری جو دنیا کی زندگی پھٹیچر ہے، اس سے بہتر زندگی تمہارا ویٹ کر رہی ہے. تم بنجارہ ہل پہ شاندار مکان بنائے ہو، وہ پھٹیچر ہے. اللہ کے پاس جو مکان تمہارا بنے گا اس کے مقابلے میں عظیم الشان محل ہیچ ہے. یہ مومن کا تصور ہے. حضرات گرامی، مومن کی 3 موتوں کا تذکرہ ہے، اور تینوں موتوں کے سلسلے میں بتاؤں، ایک گڈ، ایک بیٹر، ایک بیسٹ. مومن کی موت گڈ، ایک بیٹر، ایک بیسٹ. مومن کی موت خراب نہیں ہے. ہر مومن جو مرتا ہے اچھی زندگی میں پہنچتا ہے، بہتر زندگی میں پہنچتا ہے. یہ تصور اس کے ذہن میں ہے. گڈ موت، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جب ہمارے فرشتے طیبین، نیک لوگوں کی روح لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو فرشتے پہنچتے ہیں، سلام علیکم، اے شخص تجھے سلام ہو. کیا بہتر شخص ہے، تجھے سلام ہو. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. کیا تو نے زندگی گزاری پریشانیوں کی؟ کیا غلط جگہ پہ تو رہا؟ اب یہ غلط جگہ تیری زندگی کی ختم ہو رہی ہے. اب داخل ہو جا جنت میں، اس لیے کہ تو نے اچھے اعمال کیے ہیں. کیا موت کو بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ پیش کیا ہے کہ فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں. عزت و اکرام، عزت و اکرام. ڈاکٹر صاحب بچا لو، ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں رہتا مومن. عام طور پہ مناظر دیکھتے ہوں گے آپ، ڈاکٹر صاحب بچا لو، ڈاکٹر صاحب.
نہیں، ادخلوا الجنہ، جنت میں ڈر ہی نہیں ہے اس کو موت کا۔ یہ ہمارے ایمان میں ہر چیز شامل ہو گئی، دنیا، اس کی محبت، سب کچھ شامل ہو گیا، اس لیے موت سے ڈر رہی ہے۔ بیٹر موت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، کیا اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا اور تو بھی اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، جلدی کر میرے بندوں میں شامل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بیٹر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو بھی اللہ سے راضی ہو جا اور جلد سے جلد جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر، کسی نے یہ آیتیں پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ واہ کیا آیتیں ہیں، حضرت ابوبکر نے کہا، واہ کیا آیتیں ہیں، واہ کیا آیتیں ہیں ہمارے پاس۔ ارے موت کا تذکرہ، نکو بھائی ذرا شام میں دعوت میں جانا ہے، موت کا تذکرہ کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی سننا نہیں چاہتا۔ وہاں پہ موت کے تذکرے کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا کہ واہ واہ کیا آیتیں ہیں، کیا بہترین آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اے ابوبکر جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو یہی آیتیں آپ کو سنائی جائیں گی۔ یہ موت، کیوں ڈرے گا بھائی آدمی؟ ایک 200 گز کے گھر سے فراغت حاصل ہو کے ایک ایسا محل جہاں تک نگاہ جاہے محل ہی محل ہو، ویسے محل میں داخل ہونا کون ڈرے گا؟ ٹاپ موسٹ بیسٹ موت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور بہترین کھانے کھا رہے ہیں اپنے رب کے پاس، شاندار سے شاندار کھانے، ایسے کھانے کھا رہے ہیں ان امیجنیبل کھانے۔ یہ موت ٹاپ موسٹ موت، اس لیے صحابہ کرام کو دو دوست جنگ احد میں آپس میں بات کر رہے ہیں، اے دوست مجھے احد کے اس پہاڑ کے کنارے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ہماری ناکیں بریانیوں کی خوشبو کی عادی ہو گئی ہیں، وہ مرغا جب فہم ہوتا ہے تو جو اس کی بو آتی ہے اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام، اے میرے دوست اس احد کے پہاڑ کے کنارے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی خوف نہیں موت کا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس دوست نے کف افسوس ملا، اے کاش کہ میں اس کی جگہ موجود ہوتا، وہ جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایمان کی دولت ہے دوستو، کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، نہ اپنے سے طاقتور کا خوف، نہ حالات کا خوف، اور کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ 2 منٹ میں، حالانکہ 3 ٹاپک تھے، دوسری ٹاپک میں انشاءاللہ کبھی بعد میں لوں گا، تیسری ٹاپک
سب سے بہترین ایمان کون سا ہے وہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے بہترین ایمان خوف اور رجا کے بیچ میں، آدمی اللہ سے ڈرے، امید بھی رکھے، یہ خوف و رجا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں سے کہہ دو میں بے انتہا غفور الرحیم ہوں، بے انتہا معاف کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک طرف میرا عذاب، دوسری طرف میری معافی، یہ دونوں کے بیچ میں تمہارا ایمان ہو، عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کی رحمت کی امید کرتے رہو، یہ سب سے بہترین ایمان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا تو پوچھا گیا کہ کیا حال ہے، تو کہا گیا کہ اللہ سے بڑا خوف لگ رہا ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیڑا پار کر دے گا۔ یہ خوف و رجا ہمارے پاس، یا تو امید ہی امید ہے، میں دوزخ میں جاتا ہوں رسول اللہ بچا لیں گے، کیا امید ہے بھائی؟ اور ڈرنے والے اتنا ڈر گئے ہیں کہ بس دنیا کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، رہبانیت کی کیفیت ہے۔ یہ دونوں کے درمیان، خوف و رجا کے درمیان ایمان سلامت ہے، اور سب سے بہترین ایمان ہے۔ دوسرے مقام پہ یہی بات فرمائی قال عذابی اصیب بہ من یشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ پھر دو اینڈز، ایک میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں بندوں میں سے دیتا ہوں اس کو، دوسرا میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے میری رحمت۔ عذاب اللہ کا کانپتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت، مالک اس رحمت کا میں خواستگار ہوں، مالک یہ عذاب مجھے نہ دے میرے مولا یہ عذاب، مالک رحمت دے دے، رحمت دے دے۔ تو حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے جو سب سے بڑی سوغات یا آپ کا سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ایمان ہے۔ ابتدائی تقریر میں میں نے کہا کہ کافر بھی اگر ایمان کے دائرے میں آتا ہے تو اپنی سابقہ تمام گناہ، پہاڑ جیسے گناہ، قتل عام ہو بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم و شان چیز ہے۔ اور ایمان جب سینے میں آنے کے بعد جو شخصیت بنتی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جبھی بنتی ہے کہ ایمان میں آمیزش نہیں ہونا۔ اگر ہمارے ایمان میں آمیزش ہے تو ایسی شخصیت نہیں بنے گی۔ کسی سے خوف نہیں، نہ حکمراں کا خوف، نہ حالات کا خوف، بس ایک ہی خوف، وہ اللہ کا خوف۔ اس کے بعد نہ موت کا خوف، بھائی یا تو گڈ یا بیٹر یا بیسٹ، تینوں میں سے ایک موت ہے آپ کی، فکر کی کیا بات ہے؟ ایسا ڈر رہے ہیں، ایسا ڈر رہے ہیں، قبرستان میں وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، دفنا رہے ہیں، یہاں پہ باتیں چل رہے ہیں، وہ بچی کی شادی طے ہو گئی نا، وہ بچہ کیسا نکلا، کہاں انگلینڈ میں ہے، یہ باتیں چل رہے ہیں۔ یعنی موت کا تصور ایک لمحے میں ذہن میں تازہ نہیں ہونا، ایسی کیفیت بنا لیے ہیں ہم۔ کیا کریں گے؟ مرنا تو ہے ہی مرنا، کتنے دن جیو گے، مرو گے، آؤ گے مسجد، جنازہ ہوگا، آپ کے قریب ترین لوگ جن کے لیے آپ نے زندگی گزاری وہ منو مٹی تلے دبا دیں گے۔ اس لیے موت سے نہ گھبراؤ اور اللہ کی خوشنودی میں جو زندگی گزارو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ویک اینڈ پروگرام پہلے کیا تھا کہ پورے سیرت کے کنٹینیوس لیکچر رہتے تھے، لوگوں کے لیے ذرا ٹیڈیس، اس لیے کہ کئی لوگوں کو شادیاں جانا ہے، ولی میں جانا ہے، اس لیے کہ 2-3 مہینے کے قحط کے بعد شادیاں شروع ہوتی، محرم سفر کے قحط کے بعد شادیاں شروع ہوتی، تو بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کنٹینیو 12 دن کا ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں، اس سال
ویکلی ویکینڈ لیکچرز، ہر ویکینڈ پہ 2 لیکچر. یہ تو جو ہے آج شام میں ہے، جمعہ اور ہفتہ، لیکن اگلے 3 ویکینڈ جو ہے ہفتہ اتوار کو ہے عشاء کے بعد. یہ وہاں پہ بینر لگا ہوا ہے، آپ تمام حضرات تشریف لائیں اپنے دوست احباب کے ساتھ اس پروگرام میں. دوسرا، ایک مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک سیرت محسن انسانیت کے عنوان پر طلباء کے لیے تحریری مقابلہ رکھا گیا ہے 30 سپتمبر بروز ہفتہ. نوٹ کر لو آپ، 11:30 سے 12:30 تک. ہائی اسکول، جونیئر کالج اور ڈگری کالج تینوں بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور انعامات بھی رکھے گئے ہیں. تفصیلات مجلس کے نمائندوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. مجھے ہمارے رحیم بھائی بتائے کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب معراج حسین صاحب بھی جو ہے آج جمعہ میں تشریف لانے والے ہیں. وہ آپ سے ملاقات کریں گے. آپ حضرات ضرور نماز کے بعد تھوڑی دیر رکھیں. تو یہ بچے نوٹ کر لیں کہ ایک تحریری مقابلہ ہے 30 سپتمبر کو 11:30 سے 12:30 تک. ہائی اسکول کے بچے، جونیئر کالج، ڈگری کالج، اور عنوان ہے سیرت محسن انسانیت. تو کم سے کم سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں.